میں آپ نے محصور کر دیا علم کو، عالم ہونے کی صفت محصور ہو گئی ایک شخص کی ذات کے اندر، اس کو اسلوب حصر کہتے ہیں۔ اسی طرح اولئک هم الصادقون، اولئک کے بعد جب یہ ہم بھی آ گیا، یہ بھی اسلوب حصر ہے۔ یہ دو اسالیب حصر ہیں اس کے اندر، in the beginning and as well as in the end۔ آپ کہہ سکتے ہیں بریکٹ ادھر بھی کھینچ دی ادھر بھی کھینچ دی، اس سے باہر ایمان نہیں ہے۔ میں نے کمپریہنسو ڈیفینیشن جو استعمال کیا ہے ہماری منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں جامع و معنی تعریف۔ یہ دو الفاظ بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ جامع کسے کہیں گے؟ سادہ سا لفظ ہے جامع، جی جمع کرنے والا، اس میں فاعل ہے نا، جمع کرنے والا، مانع منع کرنے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ڈیفینیشن جسے آپ کہتے ہیں ڈیفینیشن، اس کے دو تقاضے ہیں۔ کسی شے کو جب آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نیسیسری پارٹ باہر نہیں رہ جانا چاہیے، it should be all inclusive، وہ جامع ہوئی، اور کوئی اور شے اس میں داخل نہیں ہونی چاہیے، تبھی ہم کہیں گے نا کہ it's discrete definition۔ وہ جامع ہونی چاہیے کہ اس شے کی ساری حقیقت اس میں آ جائے، اور معنی ہونا چاہیے کہ کوئی اور شے اس میں داخل نہ ہو سکے، کوئی اور شے اس کو پولیوٹ نہ کر دے۔ تو ایمان اور مومن کی جامع و معنی تعریف اس آیت میں ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ واضح رہے کہ یہ آیہ مبارکہ، اس آیہ مبارکہ کے اول و آخر حصر کا اسلوب بھی ہے، اور آیہ ما قلب میں حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کے مابین فرق و امتیاز کا مضمون بھی ہے۔ اس سے پہلی آیت ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب یہ بات آئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ گویا کہ ایک ڈیفینیشن اب ایمان کی آ رہی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بی acknowledged as a مومن then you have to fulfill these two prerequisites، ایمان یقین والا اور جہاد فی سبیل اللہ۔ گویا مومن صادق کی جامع و معنی تعریف یہاں آئی گیا لفظ وہ، اب یہ لفظ جو ہے جامع و معنی آپ نے سمجھ لیا اچھی طرح، اسے صاف کر دو۔ گویا مومن صادق کی جامع و معنی تعریف قرآن حکیم کی کسی ایک آیت میں مطلوب ہو تو وہ یہی آیت ہے۔ الغرض قرآن کے اصل حاصل ہیں ایمان اور یقین، اور ان کا لازمی نتیجہ ہے جہاد و قتال۔ ان میں سے ایمان و یقین اصلاً ایک معنوی حقیقت ہے اور داخلی کیفیت کا نام ہے۔ چنانچہ عالم خارجی میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں اور نمایاں ترین حقیقتیں ہیں قرآن اور جہاد۔ اب اس کو میں پہلی دفعہ یہ کر رہا ہوں، کبھی طریقہ تو نہیں رہا ہے، ذرا کوئی ایک انسان کا آپ ایک ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن کر لیں۔ یہاں دل ہے، بندے مومن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں جو بھی تلوار اس طرح کی بھی ہو، گویا کہ مانوی حقیقت تو یہاں ہے، یہ نظر نہیں آتی، یہ تو دل میں ہے۔ ایمان کی اصل نمایاں حقیقت ہے قرآن اور جہاد۔ We started with this proposition۔ اب ذرا کھول کے پڑھ لیجیے کیا تھے وہ الفاظ۔ شروع کا جو پیج تھا، بدء الاسلام میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں قرآن حکیم اور جہاد فی سبیل اللہ۔ قرآن منبع و سرچشمہ ایمان و یقین،
اور جہاد ایمان حقیقی کا مظہر اتم۔ اگر میرے پاس کوئی اور رنگ ہوتا تو میں اس سے اس کو نمایاں کرتا، قرآن سے ایمان اور ایمان سے جہاد، یہ ہے اصل حقیقت کی۔ میرا خیال تھا کہ آج یہ 6 صفحے ہم پڑھ لیں گے، لیکن بات بن نہیں رہی۔ یہ کچھ بنی گئی، تلوار کی شکل بن گئی کچھ میں نے تو کبھی آج تک بنائی نہیں، لیکن بہرحال قرآن اور جہاد اور یہ دل میں ایمان۔ پھر پڑھیے اس پہلے کو، الغرض قرآن کے اصل حاصل ہیں ایمان اور یقین، اور ان کا لازمی نتیجہ ہے جہاد اور قتال۔ ان میں سے ایمان و یقین اصلاً ایک معنوی حقیقت اور داخلی کیفیت کا نام ہے۔ چنانچہ عالم خارجی میں اسلام کی 2 عظیم ترین اور نمایاں ترین حقیقتیں ہیں، قرآن اور جہاد۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ایمان حقیقی کی مستقل علامتوں، سمبلز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، اور مرد مومن کی شخصیت کا جو ہیولہ تخیل اور تصور میں ابھرتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لازمی و لابدی ہے۔ میرا خیال تھا یہ پڑھ لینے کا، لیکن یہ کہ آج اس کو میں یہاں ختم کروں گا۔ لیکن اب میں آپ کو علامہ اقبال کی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں، فارسی کی ہے۔ شرف النساء نام کی ایک خاتون اسی شہر لاہور میں گزری ہیں، ان کا مزار بھی تھا یہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے پاس، اب مجھے معلوم نہیں کیا حال ہے۔ یہ شرف النساء شہزادی تھی عبد الصمد خان، یہاں کے گورنر تھے لاہور کے۔ اس عورت کا عجیب معاملہ تھا، ساری عمر تجرد، ہمیشہ اکیلی تخلیے میں رہتی تھی اور تلوار اپنے کمر سے باندھے رکھتی تھی، اور قرآن پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، اس کے سوا پوری زندگی کوئی کام نہیں۔ اور اس نے وصیت کی مرتے دم اپنی والدہ سے کہ میرے بعد میرا یہ قرآن اور میری یہ تلوار یہ میری قبر پر رکھ دینا۔ اس چیز کو، اور اس کی قبر پر رکھے رہے۔ یہ پھر جب سکھوں کا راج آیا ہے تو پھر وہاں سے ہر چیز جو ہے ختم ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اس کی قبر پر قرآن اور تلوار رکھے رہے ہمیشہ۔ وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سراپا ذوق و شوق و درد و داغ، وہ عورت جو سراپا ذوق و شوق اور درد و داغ، حاکم پنجاب را چشم و چراغ، پنجاب کے گورنر کے لیے وہ چشم و چراغ، نور لخت، نور عین، لخت جگر۔ تاز قرآ پاک می سوزد وجود، از تلاوت یک نفس فارغ نبود۔ تلاوت قرآن سے اس کا کوئی سانس بھی فارغ نہیں تھا، تاکہ قرآن مجید سے اس کا اپنے اندر کا وجود جو ہے وہ جلتا رہے، بھڑکتا رہے۔ در کمر تیغے درو قرآن بدست، عورت ہے کسی جہاز، لیکن یہ کہ تلوار، 2 دھاری تلوار اس کی کمر سے ہمیشہ بندھی رہتی تھی، اور ہاتھ میں قرآن۔ تن بدن ہوش و حواس اللہ مست، مست کا لفظ پھر آ گیا، بادہ، وہ جو میں نے کہا مست بادہ الست، اس کے تن ہوش حواس بس اللہ کے اندر ہی تھے۔ خلوت و شمشیر و قرآن و نماز، تنہائی، تلوار، قرآن اور نماز۔ اے خوشاں عمرے کہ رفت اندر نیاز، کیا اچھی تھی وہ زندگی جو اس طرح کی کیفیت میں اس نے گزاری ہے۔ بر لبے او چوں دمے آخر رسید، جب اس کا آخری سانس اس کے ہونٹوں تک آیا ہے، یعنی جب ہچکی بنتی ہے، عالم نزا، سوئے مادر دید و مشتاقانہ دید، تو اپنی والدہ کی طرف دیکھا ہے بہت بڑی محبت بھری نگاہوں سے، گفت اور کہا، گفت اگر از راز من داری خبر، کہ اماں جان اگر میرے راز کی آپ کو خبر ہے، آپ جانتی ہیں میرے احوال کو، سوئے این قرآن این، سوئے این شمشیر و این قرآن نگر، تو اس تلوار اور اس قرآن کو دیکھیے۔ این و قوت حافظ یک دیگرن،
یہ دو قوتیں ہیں جو